مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ جو انسان صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ رابطے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ جو لوگ عزیز بناتے ہیں اکثر وہی لوگ مریض بھی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی زندگی مرتے دم تک آپ کی خوشی کے لیے اکیلے گزار سکتا ہے تو اس پاگل کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ آپ کا اصل مستحق ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جائے نماز ایسی جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ محبت کے بازار میں خوبصورتی کی ضرورت نہیں، دل جس پہ آ جائے وہی سب سے خوبصورت لگتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ چیزوں اور انسانوں کی خوبصورتی تو فاصلوں میں ہوتی ہے، بہت قریب آنے پر شخصیت کا سحر کھو جاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کے بنا دوسرا کسی کام کا نہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہیں۔ جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار یا فکر کرتے ہیں اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آتے ہوں۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس مرد کے جو اسے پسند آ جائے، پھر چاہے وہ ایک شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ روٹھنا عورت کا حق ہے اور منانا مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جسے ہر عورت اچھی لگے اسے مرد نہیں کہتے۔ اعتبار کرنا بری بات نہیں، مگر مرد کے روپ میں درندوں پر اعتبار کرنا بہت بری بات ہے۔ مرد جب کسی عورت سے حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے تو پھر کسی غیر کی نظر بھی اس پر گوارا نہیں کرتا۔ عورت کو 2 طرح کے مرد بالکل نہیں پسند، ایک وہ جو ویلے نکمے ہوں اور دوسرے وہ جو سارا دن کام میں مصروف رہیں۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں عشق ہو جاتا ہے۔ مرد کے عشق کے قابل صرف وہی عورت ہوتی ہے جس میں 2 باتیں ہوں، جو مرد کے دل پر راج کرنا جانتی ہو، جس کو خوبصورت لگنا آتا ہو۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے مقام پر کسی کو نہیں رکھتا۔ عورت کو مرد سے نہیں، عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی، لیکن عورت اتنی بھلکڑ ہوتی ہے، اگر اسے سامنے کوئی چیز اچھی نظر آ جائے تو وہ پیچھے مڑ کر کبھی واپس نہیں دیکھتی۔ عورت محبت نہیں کرتی، وہ بس اپنے لیے ایک محافظ ڈھونڈتی ہے۔ عورت کی کوئی محبت کبھی بھی آخری نہیں ہوتی، کیونکہ اسے جب بھی کہیں سچی محبت کا گمان ہوتا ہے تو پچھلے سبھی حماقتیں بھول کر زندگی کا نیا سفر شروع کر دیتی ہے۔ عورت کو اگر نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری سے گہری محبت کو بھی قربان کر دیتی ہے۔ مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں میری کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے۔ دنیا میں 7000 زبانیں بولی جاتی ہیں، ان 7000 زبانوں میں 7000 مرتبہ کہا گیا ہے کہ عورت واجب المحبت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہر انسان سچی محبت چاہتا ہے اور دوسری طرف ہر مخلص انسان کسی کی بے وفائی کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے
لوگوں کا دل ہم سے کیوں بھر جاتا ہے؟ کیونکہ ہم انہیں مسلسل میسر رہتے ہیں۔ سوتے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دیں، بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ پر ہی بھونکے گا۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص چھینک آنے کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور چہرے پر پھیر لے، وہ جزام، برس، آنکھوں کے درد، جسم میں خارش، مائیگرین، موتیا اور چہرے پر سیاہ داغوں سے محفوظ رہے گا۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو۔ جو شخص آپ کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے وہی شخص آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ ان تین حالتوں میں انسان بدتمیزی کرتا ہے: جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرے، جب کوئی انسان بھوکا ہو، جب کوئی انسان تنہائی کا شکار ہو۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں اسے بے انتہا چاہتی ہیں، کیونکہ وہی ان کی دنیا ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی لمبے عرصے تک پریشان، دکھی یا اداس رہے تو وہ خوش رہنا بھول جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو صرف فرصت میں یاد کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ تنہا ضرور ہو سکتے ہیں مگر فضول نہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عورت کو ناز اور محبت دونوں کا حق ہے اور وہ ان کے لائق بھی ہوتی ہے۔ ناراض ہونا عورت کا حق ہے اور منانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ محبت کے قرض ایسے عطا ہوتے ہیں دل سے اور خلوص سے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رشتہ دیکھتے وقت عورت کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ گھر میں عورت کا اختیار نہ ہو، ایسے گھر میں کبھی رشتہ نہ کرو جہاں عورت کی عزت نہ ہو، اور جہاں طلاق عام ہو وہ خاندان محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ گھڑی کو نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن اللہ پاک کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرتبہ VIP ہوتا ہے: جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھے۔ ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے سے ہو جاتی ہے لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی، اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جو عورت سچی محبت کرتی ہے وہ اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی۔ جب عورت بغیر لڑائی کے چلی جائے تو اس کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے مگر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ جس کو نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پریشانی ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ سچا مسلمان ہے۔ جب بات آپ کی عزت نفس پر پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص سے نفرت نہیں کر سکتے جس سے آپ نے کبھی محبت کی ہو، صرف نئی محبت ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی نئی محبت ماضی کی نئی محبت سے شدید ہونی چاہیے۔ آپ کا دل کبھی بھی ماضی کے لیے دھڑکنا بند نہیں کرے گا، لیکن یہ اس وقت تک کم ہوگا جب آپ
اپنے درد کو محسوس کرنا بند کر دیں گے۔ آپ دوسروں کو زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو ہی سمجھ رہے ہیں۔ جس عورت کے دائیں گال پر تل ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جس عورت کے ہونٹوں پر تل ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت محبت اور پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ جس عورت کی گردن پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کی زندگی میں دولت کی کمی نہیں آتی۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو تو سمجھ جاؤ کہ ایسی عورت شادی کرنے کی شوقین ہوتی ہے۔ جس عورت کے کندھے پر تل ہو ایسی عورت پیار حد سے زیادہ کرتی ہے اور شوہر کو خوش رکھتی ہے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ پاک تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ محبت سچی ہو تو مرد 50 ڈگری کی شدید گرمی میں بھی اپنی پسندیدہ عورت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سڑکوں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیوی کا قد شوہر سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کر بات کرے اور شوہر سر جھکا کر سنے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلو میں بیٹھا شخص انسان ہے یا سانپ۔ کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کے پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دو اور اپنا رزق حلال کر کے کھاؤ، اس سے تمہیں روحانی طاقت ملے گی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ زندگی الجھنوں اور شرارتوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا۔ آپ کے اچھے وقت کے اصل حقدار وہی لوگ ہیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ 3 چیزیں مرد کی دکھتی رگ ہوتی ہیں، اگر تم انہیں سمجھ لو تو مرد تمہارا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی عزت کرنا، اس کی تعریف کرنا اور اسے اہمیت دینا۔